روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان اور تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ تو ایک سالگرہ ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو اتارا وہ ساری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو، قرآن کریم کو رمضان کے اندر اتارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو گویا کہ قرآن کی وجہ سے ہم اور آپ کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے صرف بند رکھنے کے لیے نہیں کہ ہم بہترین جزدان کے اندر بند کر کے رکھے رہیں، کہیں موقع ملے تو اس پر ہاتھ رکھ کر قسم بھی کھا لیں، کہیں ضرورت پڑ جائے تو ہم نئی نویلی دلہن کو اس کے سائے میں سے گزار لیں، کہیں اور ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کو تبرک کے طور پر چوم لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہمیں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ساری نو انسانیت کے لیے ایک یہ ہدایت ہے، لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کا کام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 7 حدیث نمبر 1902، یعرض علیہ النبی القرآن، اور جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن ان کو سناتے۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن 2 مرتبہ سنایا۔ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اللہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان ہدایت کو کھول دینے والی کتاب ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کب اتارا گیا؟ شب قدر میں اتارا گیا، عزت والی رات میں اتارا گیا، اور شب قدر رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے۔ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 اور 2، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں، عزت والی رات میں اتارا ہے۔ اور آپ کو کیا عزت والی رات کیا ہے؟ اسی عزت والی رات کو لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں، مبارک رات بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ دخان سورہ نمبر 44، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ ایک حدیث اگر میں آپ کو سناؤں تو یہ بھی پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری 10 دنوں میں کس رات میں اتارا ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 1575، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107، واصلہ بن اسقا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے رمضان کو ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا، چھٹے رمضان کے بعد توریت نازل کی گئی، 18 رمضان کے بعد زبور اتاری گئی، اور 24 رمضان کے بعد قرآن کریم نازل کیا گیا۔
یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کب قرآن کریم اترا ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب زبان، اللہ تعالیٰ نے سب سے محبوب زبان میں قرآن کریم کو اتارا ہے۔ سب سے افضل نبی، نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ سب سے افضل بہترین فرشتے جبریل امین کے ذریعے اتارا ہے، اور سب سے افضل بہترین شہر مکہ کے اندر اتارا ہے، اور سب سے بہترین رات لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو قرآن کریم کے اتارنے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو قرآن کو کتنا زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر رمضان میں جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 2 مرتبہ جبریل امین کو سنایا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رمضان کا مہینہ پا لیتے تو وہ صرف قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے۔ بہت سارے سلف صالحین کے بارے میں رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت، اس کا شوق مختلف طریقے سے ثابت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی قرآن کریم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کا ورد زیادہ ہونا چاہیے۔ اپنے سے جو زیادہ جانکار ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، ان کو سنانا چاہیے، ان کے پاس جا کر اپنا حافظہ پکا کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہی قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن رب کے دربار میں سفارش کرے گا۔ ہمارا اصل سفارشی تو قرآن ہے، تو کیا ہم اور آپ قرآن کو اپنا سفارشی سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ حدیث آپ کو میں یاد دلا دوں، مستدرک حاکم حدیث نمبر 2036، کتاب فضائل القرآن، کتاب نمبر 18، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن اللہ کے دربار میں یہ دونوں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام منعتہ النوم، یقول الصیام منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ ویقول القرآن، قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، آخر ہوگا کیا؟ فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ غور کیجئے اس حدیث پر، روزہ اگر ہماری سفارش کرے اور رب اس کو قبول نہ کرے، ایسا کہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہماری سفارش کرے اور رب اس کو قبول نہ کرے، ایسا کہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں ہم اور آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابھارتے ہیں لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، کتاب نمبر 6، حدیث نمبر 804، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابی، لوگوں قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے کن کا؟ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان سے بہتر قرآن کی تلاوت کا اور کوئی مہینہ مل سکتا؟ نہیں مل سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ایک حرف اگر ہم قرآن کا پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکی ملتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت ہو۔ دنیا کی ایک ہی کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے، وہ ہے قرآن کریم، کہ اگر ہم اس کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن الترمذی کتاب فضائل القرآن، کتاب نمبر 42، حدیث نمبر 2910، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جس آدمی نے قرآن کریم میں سے ایک حرف پڑھا تو اسے 10 نیکی ملتی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں نہیں کہتا
کہ الف لام میم، الف لام میم یہ تینوں مل کر ایک حرف ہوئے، میں نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اس طریقے سے ہمیں تین مل گئی۔ بھلا بتائیے قرآن کریم کے علاوہ کوئی دوسری اور کتاب ہے جس کو پڑھنے پر ہمیں ثواب ملتا ہو؟ اتنی ثواب والی کتاب ہم جزدانوں میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے پھر بھی ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آگے بڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یاد رکھیے قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ محترم ناظرین، عنوان ماہ رمضان اور قرآن، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے ماہ رمضان اور قرآن۔ قرآن پڑھنے سے ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگ بہانہ کرتے ہیں جی سکون نہیں ملتا، تنگی ہی تنگی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ارے اللہ کو یاد کیجئے، اور یاد کرنا قرآن کو پڑھنا ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے، اور خدا کو یاد کرنا قرآن پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 27، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر ہم پریشان حال ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، قرآن کی تلاوت کریں، اور یاد رکھیے جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699 باب نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ بڑا فائدہ ہے قرآن کی تلاوت کا کہ جب لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں۔ تراویح کو یاد کیجئے، رمضان میں بہترین موسم ہے قرآن کو سننے کا۔ جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت اسے گھیر لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز ہے جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کا تذکرہ کرتا کن کے پاس؟ جو رب کے پاس لوگ موجود ہیں، یعنی فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام فرشتوں کے درمیان لے کہ میرا فلاں بندہ عبداللہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عبد الرحمن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن پڑھنا کافی اہم ہے، اور دنیا کے سب سے بہترین لوگ تو وہ لوگ ہیں، دنیا میں اس سے اچھے کوئی لوگ ہو ہی نہیں سکتے۔ کون لوگ ہیں؟ پیسے والے نہیں، دھن دولت والے نہیں۔ کون لوگ؟ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، قرآن کو سیکھیے، قرآن دوسروں کو سکھائیے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 5027، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنا اس آدمی کا، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا؟ کس کے مقام کا، کس کے مرتبے کا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے قرآن تو پڑھنا آتا ہی نہیں، تو میں کیسے پڑھوں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں اٹک اٹک کر پڑھتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اٹک اٹک کر قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے، معمولی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 798، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ اور وہ لوگ
جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، الفاظ نہیں نکل رہے، لہو اجران، تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ یہ مقام کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، صحیح طریقے سے تلفظ ادا نہیں کر سکتے، ورڈ جو ہے ان کے زبان سے نہیں نکلتے، لیکن کوشش کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے ہمت نہ ہاریں، قرآن پڑھے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، قرآن کو سیکھنے کا اور سکھانے کا مہینہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ پڑھے، تلاوت کرے۔ یاد رکھیے کتنا بہترین منظر ہوگا کب کا؟ قیامت کے دن کا، جب تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو بلائے گا۔ کیا ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا معمولی چیز ہے؟ نہیں، بڑے اعزاز کی بات ہے، انعام کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا اور کہے گا۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2914، یقال یعنی لصاحب القرآن، قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھنے والے سے، اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اس ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا جس طریقے سے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ یاد رکھیے قرآن کریم قرآن پڑھنے والوں کے لیے رب سے 3 مطالبات کرے گا۔ کیا کہے گا قرآن؟ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2915۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم تو رب کے دربار میں قرآن پڑھنے والوں کے لیے 3 حق جو ہے منوا لے گا۔ یہ قرآن ہی کی طاقت ہے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2915، یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن آئے گا۔ قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے رب، حلہ، اس کو تو زیور پہنا، فیلبس تاج الکرامہ، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا یا ربی زد ہو، میرے رب اور زیادہ کر، حلت الکرامہ، پھر اس آدمی کو کرامت کا زیور پہنایا جائے گا۔ یا ربی ارضا عنہ، اے میرے رب اس آدمی سے راضی ہو جا، فیرضا عنہ، اور رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ ہماری جتنی محنت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا، کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور نیکی کے اندر زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ ہم اور آپ قرآن سے جو دور ہوتے جا رہے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مشکل کتاب ہے، دنیاوی جو کتابیں اور ہیں، حساب کی کتاب ہو، سائنس کی کتاب ہو، وہ لوگوں کو مشکل نہیں لگتی، لیکن قرآن کریم ہی کو لوگ مشکل کہتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر سورہ نمبر 54 میں کہا، آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی قرآن کریم تو عربی زبان میں، ہم عربی نہیں جانتے تو ہم کیسے قرآن کو پڑھیں؟ آپ غور کیجئے، اگر کوئی آدمی ہمارے پاس خط بھیجے، لیٹر بھیجے، اور وہ دوسری زبان میں ہو تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ جو زبان ہم نہیں جانتے تو ضروری ہے کہ وہ جو زبان جانتا ہے اس کے پاس جائیں، تو آدمی اس کے پاس جائے گا اور اس سے پڑھوائے گا کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا پیغام ہے۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا ہم اور آپ سیکھنے کے لیے آگے نہ بڑھیں؟ کیوں نہیں، ضرور آگے بڑھنا چاہیے، دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 817، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو نیچا کر دیتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں اللہ نے کہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یاد رکھیے قرآن کریم ہمارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، اور قیامت کے دن بھی رحمت ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کیس دائر کرنے والے ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن خود ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 223،
القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کے آداب یہ ہیں کہ ہم یکسوئی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ وضو کر لیں تو بہتر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں۔ قرآن کریم کے معنی پر غور کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں، جہاں سجدے آئے وہاں سجدہ کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو شرم محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اب قرآن سیکھنے جائیں۔ جی نہیں، صحابہ کرام بڑی بڑی عمر میں بھی قرآن کریم سیکھا کرتے تھے، وہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہم اور آپ اس لیے بھی قرآن نہیں پڑھتے کہ ہمارے ماں باپ نے اس کی طرف اہمیت نہیں دی ہے، ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے اس کی طرف شوق نہیں دلایا ہے، رغبت نہیں دلائی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ یہ بھی شکایت کرتے ہیں جی ہم کو وقت ہی نہیں ملتا، دنیا کے تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ بالکل نہیں، وقت کو نکالا جائے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کرے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اس کے لیے وضو بنانا جو شرط ہم اور آپ جانتے ہیں تو گویا کہ ہر مرتبہ وضو کرنا پڑے گا، بار بار وضو کرنا پڑے گا، تب تو زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کٹے کٹے پھرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 79، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ہو کی ضمیر ہے، لا یمسہ، کہ اس کو چھوتے ہیں۔ اس سے مراد جبریل امین ہے، یعنی جبریل امین لوح محفوظ سے قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں یا بیت العزت سے اٹھاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے ہیں۔ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو لوگ شکایت کرتے تھے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آ رہا ہے، تو اس آیت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ وضو کرنا بہتر ہے، اس لیے تمام شکوک و شبہات کو ختم کرنا ہے، غلط فہمی کو دور کرنی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اس لیے تیار ہو جائیے، قرآن کا مہینہ جو ملا ہے، جس طریقے کا ملا ہے، آدمی کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے لگائے، تراویح کا اہتمام کرے، کچھ وقت متعین کرے کہ دن میں فلاں وقت بیٹھ کر ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا درس لیں گے یا قرآن کا درس دیں گے۔ تمام لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر گھر کے اندر دوسرے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت کے لیے قرآن کریم پڑھیں؟ جس طریقے سے اخبار پڑھتے ہیں قرآن کریم پڑھیں۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، دنیا اور آخرت میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔